السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ کا ان قل تکففا ہمتا وما لقلبک ان قل تستفق یہمی ایحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منہ ومضطرم فما لعینیک، تمہیں تیری آنکھوں کو کیا ہوا، ان قلتا اگر تو کہے، اکففا کفا یکف رک جانا، اکففا تسنیہ کا صیغہ، تم دونوں رک جاؤ۔ آنکھوں کو رکنے کا مطلب کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہیں، آنکھوں سے جو اشک بہ رہے ہیں ان سے کہو کہ تم رک جاؤ، یعنی آنکھوں سے اشک بہانا، آنسو بہانا چھوڑ دو، بند کر دو۔ ہمتا تو ہمت العین آنکھ کا بہنا، جاری ہونا، آنسوؤں کا بہنا، ہمتا تو وہ دونوں آنکھیں اور بہتی ہیں۔ وما قلبک اور تیرے دل کو کیا ہوا ہے، ان قلتا اگر تو کہے، استفق، استفاق، استفق فعل امر، استفاق یستفیق استفاقا ہے، ہوش میں آنا، افاقہ ہے نا، استفق تو ہوش میں آ جا، یہمی، حاما یہیمو حیمن و حیمانن، سرگردہ ہونا، بے خود ہونا، پریشان ہو جانا۔ یہمی یہ اصل میں تھا یہیمو، کیا تھا اصل میں؟ یا کے ساتھ۔ اب چونکہ یہ ہے جواب امر، استفق یہمی، استفق فعل امر ہے نا، اور جواب امر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مجزوم ہوتا ہے، تو مجزوم آپ اب یہیمو کو مجزوم کرو، میم کو ساکن کرو، یہیم، اب یا ساکن میم ساکن، اجتماع ساکنین، یا گر گئی، یہیم ہو گیا نا۔ اور جو یہاں پر جو زیر آ رہا ہے نا، یہیمی، یہ اشباع کا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ روی بھی یہی چل رہا ہے۔ فما لعینیک ان قلت تکففا ہمتا، تیری آنکھوں کو کیا ہوا اگر تو کہے کہ رک جاؤ تو اور بہتی ہیں، وما لقلبک اور تیرے دل کو کیا ہوا، ان قلتا اگر تم کہو، استفق کہ ہوش میں آ، یہمی تو اور بے خود ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے نا، کیونکہ عاشق کو اگر اس کے عشق سے روکو اور دوائیے عشق سے اس کو دور کرنا چاہو تو اسے برا لگتا ہے، اسے تو آنکھوں سے آنسو بہانا، دل کا بے قرار اور بے چین ہونا، یہ تقاضۂ محبت سے ہے۔ محبت ہوتی ہے سچی، اگر محبت ہوتی ہے نا تو محبوب کی یاد ہی میں سکون ملتا ہے، چاہے بے قراری کتنی بھی ہو، محبوب کی یاد ہی میں قرار آتا ہے۔ امرؤ القیس نے کہا ہے، ان شفائی فی دم محراقۃ، مجھے جو بیماری عشق لاگو ہے نا، اس کی شفا میرے اشک بہنے ہی میں ہے، اس کی شفا اشک بہنے میں، جتنے آنکھوں سے آنسو بہیں گے اتنا ہی مریض عشق کو سکون ملے گا، ہے نا۔ فرماتے ہیں فما لعینیک، اکففا فرمایا تم دونوں رک جاؤ، ہمتا بہ جاتی ہیں، دونوں کے درمیان تضاد لگ رہا ہے نا، ٹھہرنا اور بہ جانا ایک تضاد، اور استفق یہمی تضاد ہے نا، ٹھہر جا، ہوش میں آ جا، بے خود ہو جاتا ہے، اس میں بھی تضاد ہے۔
اور مولانا تضاد کا مطلب بلاغت کی زبان میں اگر کہو تو اس کو مقابلہ کہو. کیا کہو؟ مقابلہ. تو یا بلاغت کی زبان میں یہ کہو جب دو چیزوں میں تضاد نظر آتا ہے نا تو اس کو طباق کہتے ہیں. اور طباق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک طباقی ایجاب، ایک طباقی سلب. طباقی ایجاب جہاں پر حرف سلب کے بغیر دونوں میں تنافی نظر آئے، اور جہاں حرف سلب کے ذریعے سے تنافی نظر آئے تو وہ طباقی سلب کہلاتا ہے. اب یہاں پر تو حرف سلب کے بغیر ہی دونوں میں تنافی ہے، تو دونوں میں طباق ہوا نا. اکفوفا میں اور حمتا میں، استفق اور یہمی میں، دونوں میں طباق ہے. اور بلاغت کی زبان میں اگر کسی شعر میں ایک سے زیادہ طباق جمع ہو جائے تو اسی کو صنعت مقابلہ کہتے ہیں. تو اس میں مقابلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ صنعت مقابلہ، ہے نا. ایسے ہی دیکھا جائے تو عین، حمتا، قلب، استفق، یہمی. آنکھوں کے مناسب کیا ہے؟ آنسوں کا بہنا یا آنسوں کا رک جانا. دل کے مناسب کیا ہے؟ ہوش میں آنا، بے قرار ہونا، بے چین ہونا. یہ سب مناسبات ہیں نا. تو مرات النظیر بھی کہہ سکتے ہیں ہم. کیا کہہ سکتے ہیں؟ مرات النظیر. اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِعٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِبٍ. حسب یحسب باب سمیع سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا. اور فعل یفعل سے بھی آتا ہے. حسب یحسب بھی آتا ہے. فعل یفعل، اس کا معنی خیال کرنا، سوچنا، سمجھنا، گمان کرنا. الصب یہ فعل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے صب بھی، صب یصب صبا باب سمیع سے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے وابستہ ہونا، چمٹ جانا، لگ جانا. صب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ کے وہ چچا ابو طالب ہیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے جب شام کے سفر پر وہ جا رہے تھے. تو سرکار ان سے لپٹ گئے. سمجھے؟ حدیث پاک میں صب بھی رسول اللہ سے، کسی سے وابستہ ہو جانا، لپٹ جانا. اور لپٹنا، وابستگی، یہ مستلزم محبت ہے. کیا ہے؟ مستلزم محبت. محبت نہیں ہوگی تو کون چمٹے گا؟ کوئی نہیں چپکے. تو مستلزم محبت ہے، اس لیے الصب کا معنی ہوتا ہے ویسے چمٹنے والا، وابستہ ہو جانے والا، لیکن استلزاماً اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا ہے، عاشق. اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِعٌ. الحب محبت، منقطم انقطم ینقطم چھپنا، منقطم چھپنے والی. ما بین منسجم، انسجم ینسجم، انسجام کا معنی ہوتا ہے بہنا، ہے نا. اور یہاں پر منسجم سے مراد ہے آنکھوں کا بہنا، اشک رواں. ومضطرم اضطرم یضطرم، اضطرام کا معنی ہوتا ہے جلنا، شعلہ زن ہو جانا ہے. مراد ہے اس سے جسم کا، وہ قلب کا، دل کا بے قرار ہونا ہے نا. سوزش قلب مراد ہے، سوزش دل مراد ہے، دل کا جلنا ہے. مانا ہوگا اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِعٌ. کیا عاشق یہ سمجھتا ہے کہ محبت چھپ جائے گی؟ سچا عاشق جو ہوتا ہے وہ تو اپنے محبوب سے جو محبت کرتا ہے اس کو چھپانا ہی چاہتا ہے. سچا عاشق ہوتا ہے. اگرچہ ذکر اور یاد اس کی زبان بھی اس کے ذکر سے ہی مرطوب ہوتی ہے اور اس کا دل بھی اس کی محبت میں مستغرق ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے کہیں لوگ جان نہ جائیں، ہے نا. لیکن عشق ایک ایسی بیماری ہے کہ دھیرے 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 پتہ چل ہی جاتا ہے، اور دوسروں کو ویسے پتہ نہ چلے، عاشق کے ہی ذات سے معلوم ہو جاتا ہے. وہ پریشان اتنا ہوتا ہے، کبھی آنکھیں گڈھے میں، کبھی چہرہ پزمردہ ہے،
پریشان ہے بیچارہ، درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن پریشان ہے کہ کہاں پر دماغ ہے، کہاں پر دیکھتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، سمجھے؟ لیکن تو ہر عاشق ہو، کوئی بھی عاشق ہو، تو عشق میں یہ ہوتا ہے بے خوابی، نیند نہیں آ رہی ہے، چلیے خیر، اسی طرح کا اللہ رب العزت عشق رسول عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا عاشق یہ سمجھتا ہے دھیرے دھیرے آنکھیں گڈھے میں جا رہی ہیں، چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، پریشان ہے، دل بے قرار ہے، لوگ تو سمجھ ہی جائیں گے یار، اور اوپر سے اگر رونے بھی لگے تو پورے مدرسے میں ہنگامہ ہو جائے گا کہ آج فلاں آدمی فلاں کے عشق میں رو رہا تھا، ہنگامہ ہو جائے گا رونے۔ تو یہ آنسوؤں کا نکلنا تو یہ تو بڑی دلیل، یہ شاہد عدل ہے۔ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمُ، کیا عاشق سمجھتا ہے کہ محبت چھپ جائے گی؟ چھپنے والی ہے، وہ بھی کب؟ ما بین منسجم منہ و مضطرب، اشک رواں چشم گریاں اور دل شعلہ زن کے ساتھ، ان کے درمیان چشم گریاں اور دل بریاں، پھکا ہوا دل، پھکا ہوا دل، اب دل بھی پھکا ہوا ہے اور آنکھیں بھی پانی بہا رہی ہیں، اشک بہا رہی ہیں۔ اب اتنے عادل شاہد عادل اتنے موجود ہیں، تو پھر کون نہیں جان جائے گا یار؟ ہر ایک جان جائے گا۔ لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا ارقت لذکر البان والعلم، ارقت خطاب کا صیغہ۔ اب پہلے تو دیکھو الصب غائب کا استعمال تھا نا، کس کا استعمال تھا؟ غائب کا۔ اب یہاں پر غیبت سے خطاب کی جانب التفات کر رہے ہیں، یہ بھی بلاغت کی ایک خوبی ہے نا، صنعت ہے۔ فرماتے ہیں لولا الهوى لم ترق اراق یریق اراقتا، اس کا معنی ہوتا ہے بہانا، ہے نا، بہانا، آنسو بہانا، یا کوئی بھی چیز بہانا یار، کہا جاتا ہے اراقت الدم، خون بہا دینا۔ قربانی نام کس کا؟ اراقت الدم للہ تعالی، اللہ رب العزت کے لیے دم کو، خون کو بہا دینا، یہی قربانی ہے نا۔ تو اراقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہانا۔ لم ترق لولا الهوى، ہوا کا معنی محبت، حویہ یا ہوا حول، محبت کرنا، ہوا محبت کے معنی میں۔ لم ترق دمعا، دمع جمع دموع، آنسو، علی طلل، طلل جمع طلول و طلال، اس کا معنی ہوتا ہے کھنڈرات، کھنڈرات۔ ولا ارقتا، ارقا یا ارقو، اس کا معنی ہوتا ہے نیند کا نہ آنا، بے خواب ہو جانا، ہے۔ لذکر البان، بان ایک درخت ہے جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، قد محبوب کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، جیسے کہ لب محبوب کو گلاب سے تشبیہ دی جاتی ہے، ویسے قد محبوب کو اس درخت بان سے، عربی زبان میں درخت بان سے تشبیہ دی جاتی ہے، اردو زبان میں سرو وغیرہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جا فضا، ہے۔ اور کیا ہے اگلا مصرع بھائی؟ لگ نہیں رہا شاید یہی ہے۔ تو بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جا فضا، تو سرو ہے نا، قد محبوب کو تشبیہ دینے کے لیے کہ استقامت میں، استوا میں، بالکل سیدھا، یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے نا۔ ہاں، اور لب محبوب کو سرخی میں، ہے نا، یہ سرخی بھی یار، لب کے ہونٹوں پر سرخی ہونا، یہ بھی یار وصف ممدوح ہے، خوبی ہے۔ اگر یہ وصف ممدوح نہ ہوتا تو ہماری ہندوستان کی عورتیں لپسٹک لگا نہیں گھومتی، ہے نا۔ ارے بات سمجھے، لپسٹک لگائے گھومتی ہے، خوبی ہے بھائی۔
اور عورتیں تو عورتیں، ہم نے تو کچھ مقررین اور شاعروں کو دیکھا ہے مقررین اور شاعر اپنے لب و رخسار پر لپسٹک لگا کے آتے ہیں، تھوڑا سا چمکیلا بنا کے، ہے نا؟ ہاں، اللہ خیر کرے۔ لولا الہوى لم ترق دمعا على طلل، اگر محبت نہ ہوتی تو کھنڈرات پر آنسو نہ بہاتے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں تو دیار محبوب دکھ گیا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ سچی محبت تو یہی ہے نا، یہ سچی محبت کی دلیل ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ کھنڈرات کو دیکھ لیا کہ محبوب تو نہیں ہے لیکن محبوب کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کو دیکھ کر ہی دل بے قرار ہے۔ لولا الہوى لم ترق دمعا على طلل، اگر محبت نہ ہوتی تو کھنڈرات پر آنسو نہ بہاتے۔ ولا ارقت لذکر البان والعلم، علم پہاڑ، اور درخت بان اور کوہ عظم جو پہاڑ ہے اس کی یاد میں یا اس کے یاد کی وجہ سے بے خواب نہ ہوتے۔ جو تمہیں یاد آ جاتی ہے نا اور بے خواب ہو جاتے ہو، اب راتوں رات نیند ہی نہیں آ رہی ہے، یہ نیند نہ آنا بھی دلیل ہے کس کی؟ کہ محبت ہے۔ کب تک چھپاؤ گے؟ نہیں چھپ پائے گی۔ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ، ترق اور ارقتا دونوں ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی شبہ جناسی اشتقاق تو ہے، لگ رہا ہے جیسے ایک سے ہوں، ہے نا؟ تو ایک سے لگ رہے ہیں، اس لیے شبہ جناسی اشتقاق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ طلل، بان، علم، ان کے درمیان مراعات النظیر ہے۔ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ، عدول عادل کی جمع، انصاف پرور ہے، جیسے جالس کی جمع جلوس، تو ایسی عدول عادل کی جمع، انصاف پرور۔ سقم بیماری، مرض عشق۔ تنکر حباً، حباً محبت، انکر ینکر انکار کرنا، باب فعل سے، شہدہ یشہدو باب سمع سے، گواہی دینا۔ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ، تو محبت کا انکار کیسے کرتا ہے؟ محبت کا کبھی کبھی عاشق یا کوئی شاعر جو ہوتا ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یار دوسرے کو ہی خطاب کرے، کبھی کبھی اپنا ہی خود ہی معالج ہوتا ہے، خود ہی معالج بن جاتا ہے، خود ہی خطاب کرتا ہے، خود ہی مخاطب ہوتا ہے، خود ہی مخاطب ہوتا ہے، عالم خیال میں کیا کیا نہیں کرتا ہے، فی کل واد یہیمون، ہے نا؟ پرواز، شاعر کی جو پرواز ہوتی ہے نا وہ بلند ہوتی ہے۔ اب کوئی ایسا ہے کہ اپنی بلندی پرواز کو کا رخ ہی موڑ دیتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح چلتے ہیں، اچھے چلتے ہیں، ہے نا؟ تو جو رخ موڑ دیتے ہیں، غلط طریقے پر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیف تنکر حبا بعد ما شہدت، محبت کا کیسے انکار کر سکتے ہو بعد اس کے کہ تمہارے خلاف، شہیدہ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے، اعلیٰ جب صلہ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خلاف گواہی دینا۔ تم تو چھپانا چاہتے ہو اور یہ آنکھوں کا بہنا دکھانا چاہتا ہے، تو یہ تو تمہارے خلاف ہی ہو گیا نا۔ کیسے تم محبت کا انکار کر سکتے ہو بعد ما شہدت به علیک عدول الدمع والسقم، بعد اس کے کہ اس محبت کی گواہی تمہارے خلاف دو عادل گواہوں نے دیے۔ دو وہ عادل گواہ دونوں ہیں کون؟ الدمع والسقم، اشک اور تو بیماری عشق اور چشم رواں، یہ دونوں کے دونوں
تمہاری محبت تم چھپا رہے ہو نا، تو تمہارے خلاف یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں، نہیں چھپا سکتے ہو۔ وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّ عَبْرَةٍ وَضَنًا مثل البہاری علی خدیک والعنم۔ اثبت یثبت، اس بات کا معنی ہوتا ہے بنا دینا، ثابت کر دینا، ہے نا۔ اثبت الخط، نشان بنا دیا، کیا بنا دیا؟ نشان بنا دیا، خط نشان۔ خطین حالت نصبی میں خطین ہو جائے گا، اور خطان حالت رفعی میں ہوگا۔ اثبت الوجد، الوجد کا معنی ہوتا ہے فرط محبت کی بنا پر جو غم ہوتا ہے۔ ارے بھائی کسی سے حد سے زیادہ محبت ہے، تو حد سے زیادہ محبت کی بنا پر محبوب مل نہیں پا رہا ہے، تو غم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہے دیدار محبوب ہو نہیں پا رہا ہے تو غم بھی ہوگا۔ ویسے ہی ذکر یاد سے کچھ خوشیاں بھی ہوں گی، ہے یہ غم کے سائے میں خوشیوں کا عجب انداز ہے۔ کبھی کبھی غم کے سائے میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک عاشق صادق جو ہوتا ہے نا، اسے غم بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ ذکر محبوب سے اس کا دل معطر ہے، منور ہے، اور غم اس کا ہوتا ہے کہ دیداری یار نہیں ہو رہا ہے، اس کا غم ہوتا ہے۔ غم کے سائے میں یہ خوشیوں کا عجب انداز ہے نا۔ اثبت الوجد، تو یہاں پر غم سے مراد وہی والا غم ہے۔ خط عبرتن، عبرتن جمع عبر بھی ہوتی ہے اور عبرات بھی ہوتی ہے، اس کا معنی آنسو۔ ٹپکنے والے آنسو کو عبرہ کہتے ہیں، ٹپکنے والے آنسو کو، ٹھیک ہے۔ وہ ظنن، ظنیا یظنا ظنن، باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے کمزور ہو جانا۔ کسی کو بیماری ہو جائے نا، تو بیماری کی وجہ سے جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کو ظنن کہتے ہیں۔ وَأَضْنَاهُ طُولُ سَقَامِهِ وَشَقَائِهِ، ہے نا، یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وشقائہ، اضناہ ہے نا، بنن کمزوری۔ مثل البہار، بہار ایک پیڑ کا نام ہے یا ایک پھول کا نام، بلکہ بہار عربی زبان میں کہتے ہیں پیلے گلاب کو، پیلا گلاب جو ہوتا ہے۔ ہم نے تو کبھی گلاب، بچپن میں ہم تو یہی سمجھتے تھے گلاب تو گلابی ہوتا ہے، لیکن دیکھا کہ یار گلاب تو سفید بھی ہوتا ہے، گلاب تو پیلا بھی ہوتا ہے، ارے کتنی قسموں کا گلاب ہوتا ہے، بہت قسمیں ہوتی ہیں۔ تو بہار نہیں کہ ہم نے تو کئی دیکھے ہیں خارج میں بھی، سفید بھی دیکھا ہے، پیلا بھی دیکھا ہے، نیلا بھی دیکھا ہے، نہیں فون پہ نہیں، کیاری میں لگے ہوئے یار دیکھے ہیں۔ تو کئی طرح کے، تو بہار پیلے گلاب کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر چونکہ عشق عام کی بات نہیں ہے، عشق خاص کی بات ہے، عاشق عام کی بات نہیں ہے، عاشق خاص کی بات ہے۔ کون ہے عاشق خاص؟ عاشق نبی کی بات ہے یہاں پر، ہے نا۔ تو اگر وہ بیماری عشق سے، تو اگر وہ بیماری بھی ہے نا، تو یہ بیماری بھی بہت ساری تندرستیوں پر بھاری ہے نا، بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے نا۔ تو ایسی اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کیا ہے۔ خیر، تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عاشق خاص ہے۔ اب اگر اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا نا، عشق نبی میں بیماری عشق نبی کی بنا پر چہرہ اگر پیلا پڑ گیا، تو اس کو بھی برائی کے طور پر ذکر نہیں کیا جا سکتا، تشبیہ دی جائے گی اس کے پیلے چہرے کو بھی، تو پیلے گلاب سے ہی تشبیہ دی جائے گی۔ ارے بات سمجھے نہیں آئی؟ ہاں یہ خوبی دیکھیے ان کی، مثل البہار کہہ رہے ہیں، ہاں۔ علی خدیک والعنم، عنم بھی ایک گھاس ہوتی ہے کہ جس گھاس کا رنگ ایسا ہوتا ہے جیسے ناخنوں پر آپ مہندی لگا لو تو اس کی سرخی جو پیدا ہو جاتی ہے ناخنوں پر، سمجھے نہیں؟ وہ گھاس یا وہ درخت ہوتا ہے جس کے تنے میں سرخی ایسی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
اسبت الوجد خط عبرت وضنا، فرتے محبت کے غم نے اشک رواں اور کمزوری کے دو نشان بنا دیے ہیں. اشک رواں اور کمزوری کے کیسے نشان بنا دیے؟ مثل البہار، ایک تو نشان کیسا ہے؟ پیلے گلاب کی طرح، علی خدے کا، تیرے رخساروں پر. ایک تو نشان تیرے رخساروں پر ہے نا، والعنمی، اور دوسرا ایک تو پیلے گلاب کی طرح ہے تیرے رخساروں پر، اور دوسرا درخت انم کے شاخ کے مانند سرخ ہے. درخت انم کی شاخ کے مانند سرخ ہے. یہ محبت کی زیادتی نے، کثرت محبت کے غم نے یہ نشانات بنا دیے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ، لگاتار محبت یاد محبوب میں رو رہے ہو، لگاتار آنسو بہے، ہے نا. ہم لوگوں نے تو خیر ایسے نشانات نہیں دیکھے ہیں کبھی. اپنے یہاں پر تو ایسے نشانات پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں، ہے نا. نہ ایسے نشانات والے پیدا ہو رہے ہیں، ہے نا، کہ جن کے یہاں پر ایسے نشان بن جائے روتے روتے ہے. لیکن ہاں اتنا دیکھا ہے کہ آنسو لگاتار اگر بہتے رہیں کسی کے رخسار پر تو وہ بھی اپنا اثر تو چھوڑ ہی جاتے ہیں. اتنا تو دیکھا ہے نا. کچھ نہ کچھ چہرہ چاہے کیسا بھی ہو، اگر آنسو لگاتار بہے ہیں تو اس کے نظر آئے گا کہ ہاں ادھر سے آنسو گیا ہے لگاتار. کئی یہ تو دیکھا ہے، اگرچہ خون سے ملا ہوا آنسو نہیں دیکھا ہے. اور بیماری عشق کی بنا پر چہرے تو پیلے آج بھی دیکھے ہوں گے. فرماتے وہ اسبت الوجد خط عبرت وضنا، فرتے محبت کے غم نے اشک رواں کے دو نشان بنا دیے ہیں. اشک کے اور کمزوری کے، مثل البہار، پیلے گلاب کی طرح، علی خدے کا، کہاں بنا دیے؟ تیرے دونوں رخساروں پر، والعنمی، اور درخت انم کی شاخ کی طرح، یعنی سرخی میں بھی، چونکہ خون سے ملا دیا نا، مزجتا دمعا جرا من مقلۃ، ہے نا، خون سے ملا دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہو گیا. اب دیکھیے مثل البہار کہا انہوں نے، اسبت الوجد خط عبرت وضنا، وجد عشق و محبت، عبرہ آنسو کا بہانا، بیماری عشق سے کمزور ہو جانا، یہ تمام میں آپس میں مناسبت ہے نہیں ہے. تو مراد النظیر تو سب میں ظاہر ہے نا. ساتھ ہی ساتھ مثل البہار یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے. کیا دی گئی؟ تشبیہ. لیکن وجہ شبہ یہاں پر مذکور نہیں ہے. وجہ شبہ مذکور نہ ہو اور ادات تشبیہ بھی مذکور نہ ہو تب تو تشبیہ بلیغ ہے. لیکن ادات تشبیہ موجود ہو، وجہ شبہ موجود نہ ہو، تو وہی تشبیہ مجمل ہے. کیا ہے؟ وہی تشبیہ مجمل. نام وقت تو نہیں ہوا. نام سرا طیف من احبا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم. ہاں سرا یسری، رات میں آنا ہے. اب رات میں کوئی آئے، لیکن یہاں پر خیال آ گیا، رات میں خیال محبوب آ گیا. طیف خواب کو کہتے ہیں، خیال کو بھی کہتے ہیں. طیف و من، اس کا خیال، اس کا خواب، من احوا، حوی یحوا، جس سے میں محبت کرتا ہوں. فارقنی، ارق کا باب افعال سے، ارق کا یورق ارقاق، اس کا معنی ہوتا ہے بے خواب کر دینا، نیندوں کا اڑا دینا. والحب یعترض، محبت یعترض آڑے آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے. اعتراض ہے. لذات، لذت کی جمع، بالعلم، پریشانی، تکلیف، دکھ. نام سرا طیف من احوا فارقنی، اقرار کر لیا. اتنے شاہد
عادل گواہیاں دے رہے ہیں تب بھی اقرار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو اقرار تو کر لیا، نام ہاں سرا طیف من احوا فارقنی، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا خواب رات آ گیا، اس کا خواب رات میں آ گیا، فارقنی جو خواب کیا آیا، ارقنی میری نیند ہی اڑا دی، ہے نا، فل والحب یعترض اللذات بالعلم، محبت میں دکھ بھی ہوتا ہے مولانا، اور درد بھی ہوتا ہے اور لذت بھی ہوتی ہے، مزہ بھی بہت ہوتا ہے اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے نا۔ اسی لیے کوئی بھی محب جو ہے محبوب کی کبھی برائی نہیں کرتا ہے، اگر تکلیف ہوتی ہے تو لذتیں بھی تو ہیں، ہے نا، اب وہ بھی محبت رسول، اس میں کتنی لذتیں ہوں گی، بے قراری تو ہوگی ہی، خیر جب تک دیدار یار نہ ہو بے قراری تو ہوگی، ہے نا۔ تو آداب محبت جو جانتے ہیں وہ کبھی محبوب کے کوچوں کی بھی برائی نہیں کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا ہے، آداب محبت مگر جانے، سچی محبت کے طریقے جانتے ہیں، ہے نا۔ غالب سچا محبوب نہیں، سچا محب نہیں تھا، اس نے تو برائی کر دی اپنے محبوب کی، ہے کیا ہے اس کا شعر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، کیا ہے شعر ذرا یار پڑھو، ایک شاعر کوئی نہیں ہے تم میں ہے؟ سنا کرتے تھے آدم کا نکلنا خلد سے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، محبوب سے کہہ رہا ہے نا۔ اس پر ایک غزل میں نے بھی لکھی تھی اسی پر، اس میں اور بھی بہت سارے اشعار ہیں، اس میں ایک یہ بھی تھا، جو آداب محبت جانتے ہیں یہ نہیں کہتے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ٹھیک ہے۔ نام سرا طیف من احوا فارقنی، ہاں جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا خواب رات آ گیا، فارقنی تو اس نے بے خواب کر دیا، والحب یعترض اللذات بالعلم، اور محبت اپنے دکھوں کے ساتھ لذتوں میں آڑے آ جاتی ہے، ہاں ہوگی لیکن میں اس میں خاص توجہ نہیں دیتا ہوں مولانا،